سلام اظہار ہنزائی رینڈم تھاٹس کے ساتھ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے۔ آج ہم گلگت بلتستان میں جو امن کی ضرورت ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور یہ جو کانفلکٹ ہے یہ اس علاقے کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس کانفلکٹ کو ایڈریس کیے بغیر یہاں پہ ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جیسا آپ تمام صاحبان کو پتہ ہے اس ہسٹری کا کہ یہ 88 سے پہلے یہ جو سیکٹیرین کانفلکٹ تھا یہ مینیجبل تھا۔ اس کے بعد جو اس علاقے میں خطے میں جو تبدیلیاں آئیں، جس میں اسلامک انقلاب ایران کا، اور افغان کانفلکٹ، اور ضیاء الحق کا دور، اور پاکستان میں شدت پسندی اور ٹیررزم کے رجحانات، یہ سارے جو ہیں، اور قراقرم ہائی وے کا بننا اور ہمارے علاقے کا لنک ہونا مین لینڈ پاکستان کے ساتھ، ان تمام فیکٹرز نے اس کنفلکٹ کو انٹینسیفائی کرنے میں، اس کو زیادہ لیتھل بنانے میں رول پلے کیا۔ تو اس کے سبب کے لیے پچھلی حکومتوں نے، اور وہاں کے جو علماء ہیں انہوں نے، اور وہاں کے جو دانشور ہیں، جو لٹراتی ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک جو بھی رجحانات ہیں، جو بھی سلوشنز ہیں وہ ایڈ ہاک ہیں۔ تو ہمیں اس وقت یہ اس امر کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اس کو براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھیں، اور اس کو کنفلکٹ ٹرانسفارمیشن کے زمرے میں دیکھیں، اور اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ایگزسٹنگ لاز ہیں، جس طرح پچھلے GBLA نے ایک لا پاس کیا تھا جس کو کوڈ آف کنڈکٹ کے نام سے پاس کیا تھا، وہ اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، اس میں امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے۔ تو میرا جو مشورہ ہے، اور کچھ جو میرے دوست ہیں، ینگ لوگ ہیں، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک نیا لا لانے کی ضرورت ہے، اور ایز این ایکٹ آف پارلیمنٹ، ایز این ایکٹ آف GBLA ہمیں ایک پرماننٹ پیس کمیشن اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس پیس کمیشن کا جو رول ہوگا وہ صرف اس میں جو علماء صاحبان نہیں ہوں گے، اس میں پروفیشنل لوگ ہوں، اس میں شاعر ہوں، اس میں ادیب ہوں، اور اس میں خواتین ہوں، اور اس میں سول سوسائٹی کے لوگ ہوں، سول رائٹس کے لوگ ہوں، قانون دان ہوں، اور ایک عملی طور پہ ایک لمبا، ایک لانگ ٹرم ایک پلان کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن کا ہمیں بنانا چاہیے۔ اور اس کمیشن کا کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ پچھلے جو واقعات ہوئے ہیں ان میں جو وکٹمز ہیں، ایک سب سے بڑا ایک المیہ یہ ہے کہ وکٹمز کا کوئی نہیں سوچ رہا ہے، تو ان وکٹمز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی کفالت کرنا وہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی کامیاب کنوکشنز نہیں ہوئی ہیں۔ جتنے بھی لوگ ملوث رہے ہیں اس ٹیررزم کے معاملات میں، ان کو سکسیسفلی پروسیکیوٹ کر کے ان کو سزا نہیں دینے کی ایک بہت وجہ ہے اس کی کنٹینیویشن میں۔ تو اس کے اوپر بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے اندر کوآرڈینیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ جو سیکٹیرین کانفلکٹ ہے اس کا سبب جو ہے وہ لا انفورسمنٹ پولیس کے پاس ہونی چاہیے یا دوسری سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس ہونا چاہیے۔ تو ان کا پولیس ریفارمز کے ذریعے اور سیکیورٹی کوآرڈینیشن کے ذریعے، بیٹر انٹیلیجنس گیدرنگ اور شیئرنگ کے ذریعے جو ہے نا ایک پختہ کام لا انفورسمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمیں ایڈ ہاک سے نکال کے اس کے لیے ایک پرماننٹ سلوشن کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح میں نے گزارش کی کہ ہمیں ایک پرماننٹ امن کمیشن قائم کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کے ہم اس مسئلے کا سدباب کر سکتے ہیں۔ تو اتنا ہی کافی آج کے لیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ شکریہ۔